حافظ سیوطی، شیخ ابن حجر مکی فقیہ، محمد ابن علی شوکانی اہل حدیث اور ایک جماعت اسی کی قائد. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کر کے آنے سے پہلے ہی صحابہ نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے. عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک وكان قائد أبيه بعدما كف بصره. عن أبيه كعب بن مالك أنه إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة فقلت له إذا سمعت النداء يوم الجمعة ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال لأنه أول من جمع بنا في حزم النبي من حرة بني بيازة في نقي يقال له نقي الخضمات. رواه أحمد وأبو داود وابن خزیمہ وابن حبان وغیرهم. اسی مضمون کی ایک روایت عبد الرزاق نے محمد ابن سیرین سے مرسل نقل کی ہے. انصار کہنے لگے یہودی ایک دن اجتماع کرتے ہیں، یوم السبت میں نصارہ ایک دن اجتماع کرتے ہیں، یوم الاحد میں لاؤ ہم لوگ جمعے کے دن اجتماع کر لیں. اور اسد ابن زرارہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی. ایک روایت سہیلی نے دارقطنی کے حوالے سے ذکر کی ہے، اور میرا گمان غالب یہ ہے کہ وہ کتاب الافراد للدارقطنی کی روایت اس لیے کہ سنن میں اس کا کوئی وجود نہیں. اس میں یہ وارد ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خط لکھا اور اس میں یہ تحریر فرمایا اذا زالت الشمس، خط میں تحریر فرمایا اذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا الى الله بركعتين. لیکن اس کی اور اسی میں ہے اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجمعة قبل ان يهاجر فلم يستطع ان يجمع بمکہ. لیکن یہ روایت واہی الاسناد ناقابل اعتماد ہے. اس کا راوی غلام خلیل ہے جو متہم بالکذب. مگر یہ مضمون زہری وغیرہ سے مرسلن نقل کیا گیا اور اصحاب سیر کے بیانات سے اس کا ثبوت ہوتا. اور امام احمد فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سب سے پہلے مصعب بن عمیر نے پڑھائی، اور مصعب نے حضور کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھائی ہے. اس سے معلوم ہو گیا کہ جمعہ تو ہجرت سے پہلے فرض ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں ایسے حالات میں نہیں تھے کہ جمعہ قائم کر پائیں، اس لیے آپ نے وہاں جمعہ قائم نہیں کیا اور ہجرت کر کے جو ہی تشریف لائے آپ نے جمعہ ادا کیا ہے. قباء میں اہل سیرت کے بیان پر کل 4 دن قیام رہا اور جمعے کے دن آپ روانہ ہو گئے اور آپ نے وادی رانونا میں سب سے پہلا جمعہ ادا فرمایا اور وہاں ایک مسجد بنا دی گئی جس کا نام مسجد جمعہ ہے. اور یہ بہت سے اہل سیر نے لکھا. ابن شبہ نے اخبار مدینہ نے کعب ابن عجرہ سے
اس کو موصولاً روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند واہی ہے، اس کا راوی ابن ابی یحییٰ متروک ہے، مگر تنہا اس روایت پر اعتماد نہیں بلکہ اہل سیر تقریباً متفق اللسان ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بنو سالم میں جمعہ کی نماز ادا فرمائی ہے، اور صرف انس کی ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے قباء میں 14 دن قیام کیا، لیکن 14 دن کا قول کسی طرح بنتا نہیں ہے۔ ہاں بضعۃ عشر بعض روایات میں منقول ہے، وہ ضرور بن جاتا ہے، لیکن عام اہل سیر اس روایت کو سامنے ہوتے ہوئے وہی 4 دن کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ابن سعد نے دونوں باتوں کو لے لیا ہے اور 4 دن والا قول بھی لیا اور 14 دن والا قول بھی لیا۔ ظاہر یہی ہے کہ تنہا ایک روایت پر اعتماد کر کے جبکہ اس کا مضمون تاریخی اعتبار سے محل اشکال ہے، اور اسی روایت میں دوسرا راوی بضع عشر کا لفظ کہہ رہا ہے، محل غور بن جاتا ہے۔ اور دوسرے آپ کی تشریف آوری جو تھی مدینے کے لیے تھی، تو پہلی ہی مرتبہ قباء میں اتنا لمبا قیام کیسے ہوتا؟ آپ کا پہلا ہی جمعہ ہجرت کے بعد ہونا اور جو ہجرت کے بعد کا پہلا جمعہ مدینے میں پڑھنا اس بات کی طرف مشیر ہے کہ نماز جمعہ کی فرضیت ہجرت سے قبل ہو چکی تھی۔ واللہ اعلم والاحکم۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا سعيد قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز القعرج مولى ربيعه ان عبد الرحمن بن هرمز القعرج مولى ربيعه بن الحارث انه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه یہ آیت تو پڑھ لے بےخوب، لقول الله تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون فاسعوا فامضوا۔ یہ حضرت عمر کی قرأت کتاب تفسیر میں آ رہی ہے۔ امام بخاری نے اس کے ذریعے قرأت متواترہ کی تفسیر کر دی اور بتا دیا سعی سے مراد دوڑنا نہیں چلنا۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا سعيد قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز القعرج مولى ربيعه بن الحارث انه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامه بين انهم اوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيها تبع واليهود غدا والنصارى بعد کہاں ہے کچھ کیا کریں فالناس لنا فيه تبع۔ چلیے ابی ہریرہ انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل نحن الاخرون السابق، ہم آخر ہیں اور سابق، آخر ہیں زمانے کے اعتبار سے اور سابق ہیں رتبے کے اعتبار سے۔ بعض کہتے ہیں سابق ہیں احراز جمعہ کے اعتبار سے، یعنی ہفتے کا سب سے افضل دن ہر قوم نے قصد کیا، لیکن یہود و نصارہ پا نہ سکے، ہم کو مل گیا۔ اور بعض کہتے ہیں معنی ہے السابقون الی القبول والطاعہ، ہم بات ماننے و اطاعت کرنے میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہود و نصارہ کا مزاج اطاعت کا نہیں تھا۔ ان تینوں معنی میں سے پہلے ہی معنی ارجح ہے۔ لفظ یوم القیامہ اس کی تائید کرتا اور اخیر کے دونوں اقوال کی تردید کرتا۔ بیض انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، بیض بفتح الباء و سکون الیا غیر کے وزن پر ہے اور اسی کے معنی میں ہے، اور بعض کہتے ہیں بیض ماں کے معنی میں ہے، بعض علا کے معنی میں بتاتے ہیں، اور بعضوں نے من اجل کے معنی میں بتایا ہے، اور بعض طرق میں بیض کی جگہ مید واقع ہوا ہے مین سے، وہ بھی بیض کے معنی میں ہے۔ بیض انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، یہاں کتاب سے مراد جن سے کتاب تورات و انجیل
ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، پھر یہ جمعے کا دن ان کا وہی دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا کہ جمعے کا دن ان کے حق میں لازم کر دیا گیا تھا، اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہفتے کا جو اشرف ترین دن ہے اس کو تم منتخب کر لو، لیکن اس کی تعین کرنے میں وہ راہ ثواب پر نہ چل پائے اور اختلاف کر بیٹھے۔ یہودی کہنے لگے یوم السبت وہ دن ہے اس لیے کہ اللہ نے اس دن خلق کی تخلیق سے فراغت پائی، لہذا ہم بھی اس کو دنیا کے کام سے فارغ کر دیں۔ نصارہ کہنے لگے یوم الاحد میں تخلیق کا آغاز ہوا ہے اس لیے یہ شکریہ کا دن ہے، اس دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا چاہیے۔ اللہ نے امت محمدیہ کو یوم جمعہ کی توفیق دے دی۔ ان کے ذہنوں میں یہ آیا کہ اسی دن آدم کی تخلیق ہوئی ہے، اس لیے بنو آدم پر اسی دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا چاہیے۔ فاختلفوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دن کے تلاش کرنے اور انتخاب کرنے میں مختلف الرائے ہو گئے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ فرض علیہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ دن کے لیے معین طور پر فرض کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور کہنے لگے ہمیں تو دوسرا دن دے دیا جائے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ اگر یہی مراد ہوتا تو فاختلفوا کے بجائے فخالفوا کہا جاتا، اسی لیے ابن بطال، قاضی سہیلی وغیرہ نے پہلے معنی کو اختیار کیا۔ فہدان اللہ لہ، اللہ نے ہم کو اس کی ہدایت دی۔ اس ہدایت کے اندر دو احتمال، نمبر ایک ہدایت بالاجتہاد جس کی شرح بھی ہو چکی، نمبر دو ہدایت بالتنسیس، یعنی اللہ کی رسول کی طرف سے اس کی تعین کر دی گئی، اور اس کی تعین بعض روایات سے ہوتی ہے جن کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا کہ جمعے کے دن زوال کے بعد 2 رکعت کے ساتھ تقرب اللہ کیا جائے۔ دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے، صحابہ نے اجتہاد بھی کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعین کی ہو گئی۔ فالناس فیہ لنا فیہ تبع، لوگ اس میں ہمارے تابع ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہفتے کے 3 دن ہیں اور تینوں دن مرتب اسی وقت پڑھتے ہیں جب پہلے جمعہ ہو، ورنہ ترتیب وار تینوں دن ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے ہمارا دن آتا ہے، پھر یہود کا، پھر نصارہ کا۔ الیہود غدن والنصارى بعد غدن، یہاں پر سوال یہ ہے کہ غدن تو اس میں ظرف ہے جو جسہ کی خبر نہیں ہو سکتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کلام میں تقدیر ہے اور حاصل یہ ہے الیہود یعظمون غدا والنصارى یعظمون بعد غد، یا الیہود یعیدون غدا والنصارى یعیدون بعد غد۔ چلیے
وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ پہلے تو آپ نے شہود پڑھا تھا، سین کو کوئی حروف جارہ میں سے آپ نے مان لیا ہوگا شہود یوم الجمعہ. یہی نہیں اس کو پتا کہ کیا پڑھا. میں بھی اس کی غلطی جھوٹوں پا جاتا ہوں تو سچوں اس کے سر لپیٹ دیتا ہوں. پتہ نہیں شہود پڑھا تھا کہ شہود کیا پڑھا تھا رے کہتا ہے پتہ نہیں. یہ بھی بدھو، میں بھی ایسے ہی. کیا بچوں میرے سر میں تمہیں کیا پتا؟ یہاں پر جیسے آگ کا کوئی چیز وزن کی رکھی ہوئی ہے اور ایک دم میرا سر کھول رہا ہے، بس کیا بتائیں. یہ تو عادت ہے جو میں پڑھا لیتا ہوں، ورنہ اتنی تکلیف میں بنگالی بہاری تو پلپلے ہو کر باپ رے ہو مانگو. یہ بنگالیوں کا لغت ہے، مانگو چلاتے ہیں. کیا آپ کو پتا؟ ایک بنگالی لڑکا عمر علی میرے پاس آتا تھا، بیچارہ بیمار ہو گیا. میں نیا مدرس تھا، 36 سال پہلے کی بات ہے. تو میں اس کو دیکھنے آیا تھا، تو یہاں دار جدید میں یہاں پر تھا، مانگو مانگو کر رہا تھا. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا؟ مانگو کیا مانگو؟ کس سے مانگو؟ تو بنگالی لڑکوں نے شرح کی کہ ماں کو تعظیم کے لیے لفظ گو بڑھاتے ہیں. ماں کو یعنی اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے. اتنا بیچارے کو تکلیف تھی. اب نئے بچے آتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، یہی سب کرتے ہیں. ایک بستی کا لڑکا ایک دن آیا، منہ لال ہو رہا. ارے میں نے کہا کیا ہو رہا ہے تجھے؟ بخار ہو رہا ہے. میں نے کہا کمبخت کوئی تو مر رہا ہے، دور. اب اس کا فائدہ یہ اس گھڑکی کا کہ اس کی دل پر جو ایک ہوا سوار تھا کہ بخار ہو گیا اور سفر ہے، وہ ایک دم اتر گیا، ایک دم خوف نکل گیا. اب جو کبھی ملتا ہے مجھے بہت ہنستا ہے. میں نے کہا بخار ہو رہا ہے آپ کو؟ ہنستا ہے، کانپور رہتا ہے. اتنا بخیل تھا، اتنا کنجوس تھا کہ کوئی حد نہیں. میں نے کہا رے کمرہ ایک خط مجھے بھیج دی کہ بالکل بھیج رہے ہیں. آج تک غالب گمان یہ ہے کہ 27-28 سال ہو گئے ہوں گے. اتنا تو نہیں. ناظم صاحب زندہ تھے، حضرت کی وفات ہے 1399 میں، اور اب 21 سال ہو گئے. 23 سال 24 سال کی بات ہے. وہ صوفی صاحب ایسے ہی. پھر میں نے کہا کم وقت جب تیری شادی ہوگی تو میرے لیے دعوت بھیجنا. کہنا بالکل. میں نے کہا کتنا بھیجے گا؟ تو کافی سوچ کے کہتا کم سے کم 5 روپے تو ضرور بھیجوں گا. بھیج رہے ہیں 5 روپے تو بہت بڑی چیز ہے. 5 پیسے کو اس زمانے میں کارڈ تھا، وہی نہیں ملتا. جب میں کانپور گیا تو دیکھا ایک صاحب آ رہے ہیں بہت لہیم شہین اور ہنس رہے. میں یہ کون ہے؟ سوچتے سوچا یہ وہی ہے. میں نام بھول گیا تھا، نام تو اب بھی یاد نہیں. پھر آپ بیٹھ گئے، پھر شروع کر دی تقریر. پھر میں سمجھ گیا یہ کون ہے. سمجھ میں آیا. مٹھائی کا ایک ڈبہ لے آئے تھے. میں کبھی بیکار لایا، میری عمر تو کھانے کی نہیں ہے تو کبھی کھا لیتا ہوں. ایک آدمی مجھے مٹھائی کا ڈبہ لایا سردار. میں اس کو کھاتا نہیں. میں نے لا کے یہاں رکھ دیا اوپر ایسے. اور میڈ ان بہار کمپنی جا رہی تھی. میں نے کہا بھائی جس کا جی چاہے اٹھا لے. بس ایک لڑکے نے. میں نے کہا میں نہیں کھاتا ہوں، اس کا کھانا میرے نزدیک ٹھیک ہے، میں پرہیز کرتا ہوں، لیکن البہاری وہ کھا لیتا ہے. کہ ایسا آپ کہتے ہیں اور کیا؟ میں نے کہہ دیا بھائی میں اس مٹھائی کو مشکوک جانتا ہوں، یہ لوگ کچھ ملاتے ہیں اس میں. ضروری مٹھائی کھایا ہے. میں تو بھائی متعین مٹھائی کھاتا ہوں. ایک وہ چنے کی ہے وہ کھاتا ہوں. ایک اور ہے، ایک صاحب مٹھائی لائے، ان کے بچہ پیدا ہوا بڑھاپے میں، تو وہ خوشی میں لائے تھے، وہی لائے. میں کہا میں تو کھاؤں گا نہیں، کہ رکھ لیجیے کسی کو کھلا دیجیے. میں کہا تو ہی کھلا دے کتے باولے کو.
نہیں کھاؤں گا. پھر وہ اچھی سی لائے. میں نے کہا میرا مقصد یہ تھا بے فائدہ لائے. پھر مولانا امام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے تو میں نے ان کے خادموں کے سامنے رکھ دی. کہا آپ کھا لیں. میرا جی خوش ہوا کہ اچھا ہوا. پھر انہوں نے تھوڑا کھایا پھر بچ گئی. مولانا کفایت اللہ صاحب پالنپور ڈویژن سے تشریف لائے تھے پورے ڈویژن کے ساتھ. میں نے کہا یہ آپ لوگ لے جائیے کھا لیجیے کہ خود کیوں نہیں. تھوڑا سا اتنا ٹکڑا لیا تھا. بچوں ہر ایک چیز کی عمر ہوتی ہے. تمہاری عمر ہے کہ تم جو ملے کھا لو. حلال چیز پاک چیز اپنی عمر کے حساب سے حد جائز میں کوئی حرج نہیں کھانے میں. لیکن مقصد نہ بناؤ کھانا. بھوکا رہنا ہو تو بھوکے بھی رہو. ایک جونپور کے طالب تھے مولوی موسیٰ. 1.5 سیر یا 1.25 سیر مٹھائی کھا گئے اور پھر 1 لوٹا پانی پی گئے. لوگ تعجب کرنے لگے. میں نے کہا میاں صاحبان ان کے صبر کو معلوم کرو کیا. ایک دن ان کے گھر والوں نے کسی کام سے انہیں کھیت میں بھیج دیا اور کہہ دیا وہاں نگرانی کرنا اور 2 دن کھانا نہیں بھیجا. اس آدمی نے حالانکہ اس وقت نوعمر کے 16-17 سال کے نہ گھر آئے نہ گھر والوں سے کوئی پیغام بھیجا کہ کھانا کیوں نہیں بھیجا. بس چپ. میں کہ یہ پہاڑی انسان ہے. اس کے اندر قوت بہت ہے. کوئی برداشت کر لیتا ہے اور جب کھانے کا نمبر آتا ہے تو پورا کھا کر کھانا چاہیے. سمجھے بھائی. ایک بنگالی تھا 8 روٹی صبح اور 8 شام کو کھاتا تھا اور ہمارے مدرسے میں درخواست دے دی تھی کہ ہم کو اتنا ملنا چاہیے. تو ہمارے مدرسے والوں کی ذرا عقل مندی دیکھو. آٹا تو اتنی دیتے تھے. ہم لوگوں میں سے کٹوتی کر دی روٹی کی. تو آپ لوگوں کو کتنی ملتی تھی؟ ہم بچوں کو 1 روٹی اور 1 ثلث روٹی ملتی تھی. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں نے سوچا پیٹ کیسے بھرے گا اور جب کھانا شروع کیا اللہ نے اسی میں برکت ڈال دی. خود یہ معلوم ہوتا تھا پیٹ بھر گیا. اور یہ ایک دن کی بات نہیں. جب تک حفیظ اللہ صاحب زندہ رہے وہاں غالباً 2 سال وہی 1 روٹی اور ثلث روٹی ملا کرتی تھی ہم کمپنی کو. کہ کسی نے درخواست نہیں دی. یو پی کے لڑکے تھے وہ یہ سب جانتے نہیں. کچھ نہیں. بس جو ملتا ٹھیک ہے. اور حفیظ اللہ نے پتہ نہیں کیا کیا شرارتیں کی. مولانا ان کو نکال دیا. پھر نصاب پر آ گیا اپنا کھانا. سب کو 2-2 چپاتی ملنے لگی. ورنہ 1 چپاتی اور 1 ثلث چپاتی ملا کرتی تھی. کہ عجیب قوم تھی آپ کی. اصل میں بچوں کسی کو توجہ نہیں. اگر ناظم مطبخ صاحب چاہتے تھوڑی توجہ کرتے لیکن وہ ذرا کچھ پتہ نہیں کیسے. ویسے تو بہت چاق چوبند لیکن بعض چیزوں میں ان سے ذہول بہت ہوتا تھا. تو ان کے وطن کے لوگ بہت ان پہ اعتراض کرتے تھے کہ اپنی چیز میں بڑے چوکس ہیں اور دوسرے کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے. کہ آپ مجھے کبھی اعتراض سب ہوتا نہیں تھا. مجھے فرصت ہی نہیں تھی. تو بیمار آدمی تھا. سبق میں جاتا بیٹھا رہتا. سبق بند ہو جاتا آ کے پڑ جاتا لیٹ جاتا. مجھے تو قانوناً مولوی بننا ہی نہ چاہیے تھا. تو اللہ نے اپنی کرم سے بنا دیا. جو اکثر بیمار اکثر کتابیں نہیں پڑھتا وہ کیا کرے. کچھ نہیں. یہ تو تم لوگ ہو شاندار. تمہیں جو ہے پڑھنا چاہیے. ہم تو بھائی 3rd نمبر تھے. ہمارا تو کیا کچھ نہیں کہ پھر آپ پڑھتے کیسے. اللہ کے کرم کے بعد استاد مرحوم کی عنایت تھی. مولانا صاحب ان کی وجہ سے پڑھ لیتے. رہتا تھا سب سے بڑھیا. نمبر سب سے آگے آتا تھا. ہاں بہاری بنگالی 3rd and 3rd. یو پی 1st. یہ نمبر کیسے آتا تھا یہ پتہ نہیں. اللہ کا کرم تھا. بوستان کا سال میں بیمار ہو کے گھر چلا گیا اور سوچ بھی رہا کہ اب امتحان ہو جائے گا. اب اگلے سال کیا ہوگا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے پیام بھیجا رفیع الدین کے ذریعے سے کہو امتحان دے کے جائے. کہیں ایسا استاد سنا. اگلے دن پھر اس کو فرمایا کہ اس سے کہہ دو امتحان دے کے جائے. تو امتحان کے لیے چلے تو ہماری کتاب رفیع الدین نے اپنے کاندھے پر لا دی. ہم
ساتھ ہم تو بیمار تھے، اور ہمارا ایک ساتھی تھا کہتا تھا آوت ہے کل نمبر لوٹ لے جائی. سمجھے بھائی؟ تو نمبر تو لوٹتے ہی تھے ہم، کہ کیسے لوٹتے پتا نہیں. ہمیں بس مولانا کی دعا لگ جاتی تھی، وہ چل ہی جاتا تھا کام. مولانا دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کو کامیاب فرما دے. کہ آپ ہی کے لیے کیوں کرتے تھے؟ ہم خدمت کرتے تھے، چھوٹے سے تھے، خدمت بہت کرتے تھے، دوڑتے رہتے تھے مولانا کے لیے، ننگے پاؤں ننگے سر، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. خدمت کا تو سب پہ اثر پڑتا ہے بھائی. ایک دن آ رہا تو کیا کہانی سنا، روٹی ایسے ہلاتا ہوا، بچے ہوتے ہیں تو سب کرتے ہیں، اب ہلا رہا، ہلاتے ہلاتے تالاب سے راستہ جا رہا تھا ایسے، یہ تالاب ہی، وہ تالاب میں روٹی گر گئی. اب گئے اتر کے دیکھو تو گل گئی تھی، اس کو پھینک دیا. شکر اللہ ایک نمبر. وہ تو کوئی بات اس کے پیٹ میں ہضم نہیں ہوتی تھی، پہنچتے ہی سبق میں ہنسنا شروع کیا. مولانا نے فرمایا شکر اللہ کیوں ہنستے ہو؟ کہ جی مول صاحب ان کی روٹی تال میں گر گئی. کہ کیسے گر گئی؟ کہ یہ ہلاوت آوت رہے. اب مولانا کی عنایت دیکھیے، فوراً ناظم مطبخ کو بلایا اور اب تک الفاظ یاد نہیں فرمائے. انہوں نے اپنی روٹی تالاب میں پھینک دی. ایک خوراک مطبخ سے ان کے لیے جاری کر دی جائے. آیا سمجھ شریف؟ ان کی بھی تو عنایت تھی، ہم کیا تھے؟ اصل تو بچوں اللہ کا کرم تھا کہ مولانا، ہم کیا چیز تھے؟ بس پار ہو گیا جیسے کیسے. کہ ہم آپ لوگ، تم بچوں تو میں نے تو تالاب ہی پار کیا ہے، تم تو سمندر پار کر سکتے ہو. کہ کس چیز کا سمندر؟ موت کا. کم بختو، کہ کس چیز کے موت کا؟ گدھے کے موت کا. کہ کیوں تم گدھے ہو؟ الجنس الی الجنس یمین، کہ آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہیں، آپ کے خلاف اخبار میں مضمون دیں گے، دے دیں. کم بخت، بے وقوف. لوگ کہیں گے واقعی بہت باولی لڑکے ہیں، ذرا دیکھو کیا لکھ رہے ہیں، سب تمہارا مذاق اڑائیں گے. بھائی بچوں محنت سے کچھ ہوتا ہے. دیکھو ہم بیمار ضرور تھے، لیکن تھوڑی سی محنت اپنی صحت کے حساب میں کرتے رہتے تھے. کتاب دیکھتے تھے، بیٹھ کے باتوں کا مجھے مزاج نہیں تھا، میں کتاب کھول کے ادھر ادھر دیکھتا رہتا تھا. بعض باتیں ایسی کرتا تھا مولانا بھی حیران ہو جاتے تھے کہاں سے نکال کے لاتا ہے، کہاں سے لاتے تھے. میں ادھر ادھر کی دیکھتا رہتا تھا، کوئی بات ذہن میں آ گئی. تم ہو، اگر تم دیکھو تو تمہیں بعض وقت میں بچوں سے پوچھتا ہوں تم نے یہ چیز کہیں دیکھی ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے جب آپ بچے ہیں یہ کہیں دیکھ لیں گے، ہم نے نہیں دیکھا، یہ بتا دیں گے کیا بات. اب اللهم اغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت. ما بعد بالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وأكثر ثوابه ووفاه وحشرنا في الجنة ونفعنا بعلومه. قال باب فضل الغسل على الجنوب وهل على السبيل شهود يوم الجمعة وعلى النساء. فضل الغسل يوم الجمعة کے دن غسل کی فضیلت کا بیان. امام بخاری نے فضل غسل کا ترجمہ منعقد کیا، لیکن اس باب میں جو روایتیں ذکر کی ہیں اس سے غسل یوم جمعہ کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہوتی. پہلی روایت میں ہے راجا حکم الجمعہ کا فلیغتسل، اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے عثمان کے طرز کے غسل پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر بالغسل. اور تیسری روایت میں ہے سعید خدری نے
ارشاد نبوی نقل کیا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل مختلف. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن کا غسل ایک فضیلت والا عمل ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے شخص کے کر کے غسل پر نکیر کی، لیکن ان کو یہ نہیں کہا جا کہ غسل کر کے آؤ، حالانکہ وہ امر بالغسل کی حدیث خود بھی نقل کرتے ہیں اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر بھی نقل کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ امر ایجابی نہیں ہے، اس تقریر سے یہ معلوم ہو گیا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ غسل یوم جمعہ واجب نہیں مانتے ہیں. یہی جمہور علماء امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کا مذہب اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے. امام احمد دوسری روایت میں اور ظاہریہ واجب کہتے ہیں، اس لیے کہ غسل کا امر حدیث میں وارد ہے، والامر للوجوب. اور اسی کے بعد علماء حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ اگر انسان نظیف البدن ہو تو غسل واجب نہیں، ورنہ واجب ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل کا حکم مطلق نہیں دیا، علی الاطلاق نہیں دیا، بلکہ ایسے حالات میں دیا جبکہ بو پیدا ہو گئی، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. امام احمد، ابو داؤد وغیرہ نے نقل کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں لوگ خود اپنا کام کرتے تھے، خادم تھے، ان کے کپڑوں میں بو پیدا ہو جایا کرتی تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم کر دیا. اور عند بخاری میں روایت آ رہی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اغتسلتم، اگر آج کے دن غسل کر لیتے تو بہتر ہوتا. جو لوگ علی الاطلاق عدم الوجوب کے قائل کہتے ہیں حضرت عمر نے حضرت عثمان کے ترک غسل پر تو نکیر کی لیکن ان کو غسل کا حکم نہیں دیا. یہ دلیل ہے کہ غسل واجب نہیں ہے. اسی طرح یہ استدلال میرے علم میں سب سے پہلے امام محمد ابن حسن شیبانی نے کیا، اس کے بعد پھر امام شافعی اور اس کے بعد پھر امام ابن خزیمہ، ابو جعفر ابن جریر طبری، ابو جعفر طحاوی، ابن حبان، ابن عبد البر وغیرہ نے کیا. یہاں پہنچ کر شراح کرام اس استدلال کی اولیت کی نسبت اور اسی کے بعد علماء حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ اگر انسان نظیف البدن ہو تو غسل واجب نہیں، ورنہ واجب ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل کا حکم مطلق نہیں دیا، علی الاطلاق نہیں دیا، بلکہ ایسے حالات میں دیا جبکہ بو پیدا ہو گئی، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. امام احمد، ابو داؤد وغیرہ نے نقل کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں لوگ
خود اپنا کام کرتے تھے، خادم تھے، ان کے کپڑوں میں بھی پیدا ہو جایا کرتی تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم کر دیا۔ اور بخاری میں روایت آ رہی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اغتسلتم، اگر آج کے دن غسل کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ جو لوگ علی الاطلاق عدم الوجوب کے قائل کہتے ہیں ابن حضرت عمر نے حضرت عثمان کے ترک غسل پر تو نکیر کی لیکن ان کو غسل کا حکم نہیں دیا۔ یہ دلیل ہے ابن خزیمہ، ابو جعفر ابن جریر طبری، ابو جعفر طحاوی، ابن حبان، ابن عبد البر وغیرہ نے کیا۔ یہاں پہنچ کر شراح کرام اس استدلال کی اولیت کی نسبت یا بعض شراح امام شافعی کی طرف کرتے ہیں، امام محمد کو نظر انداز کر دیا، حالانکہ امام محمد سب سے پہلے استدلال کرنے والے ہیں۔ اصل میں علماء احناف نے تشقیقات کا زیادہ اہتمام کیا، اس لیے دوسروں نے ان کی کتابوں کی طرف التفات نہیں کیا، ورنہ ان کی کتابوں میں بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ امام طحاوی اور ابن حبان کہتے ہیں یہ سارا معاملہ سارے صحابہ کی موجودگی میں ہوا تو مسئلہ صحابہ کے مابین مجمع علیہ بن گیا، لیکن ابن منذر نے اسحاق ابن راہویہ سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو جمعے کے غسل کے وجوب کی دلیل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان جیسے شخص پر ترک غسل پر نکیر کر رہے ہیں، اور اگر غسل واجب نہ ہوتا تو پھر نکیر کیوں کرتے؟ اور حضرت عثمان کو اس لیے غسل کا حکم نہیں دیا کہ تاخیر ہو گئی تھی، جمعے کے چھوٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ بھی اضافہ کیا کہ یہ سارا بمحضر من الصحابہ ہوا، لہذا یہ صحابہ کے مابین متفق علیہ مسئلہ بن گیا۔ ایک ہی واقعہ ہے اور اس سے دو رخ پر ایک ہی مسئلے میں استدلال کیا جا رہا ہے۔ ایک جماعت عدم الوجوب پر استدلال کرتی ہے اور اس کو صحابہ کا مجمع علیہ قول بتاتی ہے، اور دوسرے وہ قلیل ہیں وہ اس کو وجوب کی دلیل میں پیش کرتے ہیں اور صحابہ کا مجمع علیہ قول بتاتے ہیں۔ یہ ہے اجتہاد۔ اس کے بعد یہ سمجھئے کہ امام بخاری نے اس ترجمے میں ایک دوسرا جز ذکر کیا، وَحَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، عالم صاحب کیا بچے اور عورت پر بھی جمعے کا شہود ہے؟ یہاں پہنچ کر ابو عبد الملک البونی نے امام بخاری پر اعتراض کر دیا کہ انہوں نے دعویٰ تو پیش کیا، کوئی دلیل پیش نہیں فرمائی۔ احادیث باب میں عورت کے اور بچے کے شہود کا کوئی تذکرہ نہیں۔ زین ابن منیر کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اشارہ کیا ہے کہ جمعہ کا غسل جمعہ کے لیے جانے کے لیے مشروع ہوا، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، لہذا یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس کو جمعے کے لیے جانا چاہیے تاکہ اس سے غسل کا مطالبہ کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استفہام ترجمے میں ذکر کر دیا کیونکہ مسئلہ محتمل ہے۔ اگر احدکم کے عموم کو دیکھا جائے تو بچہ بھی اس میں داخل، لیکن دوسری حدیث میں محترم کی قید ہے جو اس کو نکال دیتی ہے۔ عورتیں بھی احدکم کے عموم میں طبعاً داخل ہو جائیں گی، لیکن
چونکہ ان کو مسجد میں جانے کی اجازت رات میں آئی ہے اس لیے جمعہ نکل جاتا ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بخاری کہتے ہیں بچہ تو محتلم کی قید سے نکل گیا اور عورت اس لیے نکل گئی کیونکہ اکثر احکام کا تعلق حیض سے، لیکن یہ دلیل ضعیف ہے، اس لیے جیسے عورتوں کے احکام کا تعلق حیض سے ہے ایسے ہی بلوغ سے بھی ہے. واللہ تعالی عالم. ہمارا خیال یہ ہے والغیب عند اللہ. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمے میں لفظ حل لا کر یہ اشارہ کیا ہے کہ اس مسئلے میں تفصیل ہے. حاصل اس تفصیل کا یہ ہے کہ عورت بچے اور عورت پر شہود جمعہ تو واجب ہے نہیں. بچے پر اس لیے واجب نہیں کہ وہ غیر مکلف ہے، اور غسل یوم جمعہ جو توابع جمعہ میں ہے وہ بالغ کے ذمہ کیا گیا، تو جمعہ جو مقاصد میں ہے وہ تو بدرجہ اولا بالغ پر ہوگا. اور عورت اس لیے خارج کہ اذا جاء احدکم الجمعہ کا خطاب مردوں کو ہے. کم کی ضمیر مردوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن وہ جمعے میں اگر جانا چاہیں تو جائز ہے، اور اس کی دلیل وہ نصوص عامہ ہیں جو جماعت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں. المختصر یہ ہے کہ بخاری نے دلائل باب سے صرف یہ واضح کیا ہے کہ عورت بچے پر جمعہ کا شہود واجب لیکن حضور جائز ہے. یہاں اشکال یہ ہے کہ امام بخاری نے اس ترجمے سے کیا قصد کیا ہے. اگر ان کا مقصد عورت اور بچے کے ذمے غسل کا مسئلہ بیان کرنا ہے پھر کوئی اشکال ہے کہ امام بخاری نے صفحہ 122 پر ایک مستقل ترجمہ حل علام اللہ یشهد الجمعۃ غسل من النساء والصبیان وغیرہ ذکر کیا. اور اگر ان کا مقصد شہود یوم جمعہ ہے جیسا کہ ترجمے کے الفاظ میں تصریح ہے تو اب سوال یہ ہے کہ پھر عورتوں اور بچے کے جمعے میں حاضر ہونے کے مسئلے کو باب فضل الغسل میں کیوں ذکر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے اس کے ضمن میں اس لیے ذکر فرمایا کہ جو احادیث غسل یوم جمعہ کے باب میں وارد ہوئی ہیں وہ عورتوں بچوں کے شہود یوم جمعہ پر بھی دلالت کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ عورتوں بچوں پر جمعہ کا شہود واجب نہیں، جیسا کہ ابھی اس کی تقریر ہو چکی ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو بیان نہیں ہوا لیکن جیسا کیسا اللہ نے کروایا یہ بات مجھے ذرا لکھ کے دیں، میں ذرا اس کو دیکھوں گا. چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابي عبد الله البخاري رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين هو قائم في الخطبه يوم الجمعه اذ جاء رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي من المهاجرين الاولين. مہاجرین اولین کی تفسیر میں 3 اقوال. بعض تو کہتے ہیں اس سے وہ صحابہ مراد ہیں جنہوں نے قبلتین کی طرف نماز پڑھی، اور بعض کہتے ہیں وہ صحابہ مراد ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اور بعض کہتے ہیں جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے. چلیے من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فناداه عمر اية ساعة هذه ناداه عمر عین حرف جار مرے مجرور بالکل جنون ہے تو کیسے پڑھتا نادا عمرہ کیا چیز ہے؟ عجیب ہے بھائی. بڑھاپا آ گیا، مارنے کا زمانہ ختم ہو گیا، جان نہیں ہے، ورنہ اس غلطی پر تو کوئی بخشائش تھی نہیں. چلیے اس قدر بچوں درد ہے، میرے پھیپھڑے میں دکھن ہے بہت.
3 دن سے بس پرسوں مجھے کھانسی ہے، اس وقت سے پھیپھڑا یہاں پھر دکھ رہا ہے۔ ابھی 2 سال میں نے ٹی بی کی دوا کھائی ہے، پھر شروع ایسا لگتا ہے جیسے بہت زیادہ وقت نہیں، دیکھیے جتنے دن جی رہا ہوں۔ چلیے قال إني سقيت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت قال والوضوء أيضا والوضوء أيضا، اور اول تو دیر کی آنے میں اور دوسرے صرف وضو پر اکتفا کیا۔ وقد علمت أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیتے۔ چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عثمان بن سليمان عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وبه الجمعة واجب على كل محتلم۔ اس حدیث سے ظاہریہ وجوب پر استدلال کرتے ہیں۔ جمہور علماء کی طرف سے اس کے 2 جوابات دیے گئے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہاں وجوب سے وجوب اختیار مراد ہے۔ کیا صحیح ہے جیسے کوئی آدمی اپنے دوست سے کہنے لگے حق کا واجب علیہ، تمہارا حق میرے دل میں واجب۔ اور ابن یحییٰ نے امام قدوری سے نقل کیا ہے کہ واجب کے معنی ساقط۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مکروہ تعویل اس لیے کہ بالکل ظاہر کے خلاف ہے۔ اگر حضور کا یہ مقصد ہوتا تو واجب کیوں کہتے، سیدھے کہہ دیتے لا یجب۔ کافی تھا اس اطلاق میں سب داخل ہو جاتے۔ اور ابن حبان کی روایت میں واجب علی کل محتلم کغسل جنابت، اس زیادتی نے آ کر اس تعویل کی جڑ کاٹ دی۔ سوال یہ ہے کہ پہلی تعویل کی بھی جڑ کٹ گئی، اس کا جواب یہ کہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے معنی یہ ہے اہتمام کرنا چاہیے اس کا۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الطيب للجمعه۔ امام بخاری کہتے ہیں جمعے کے دن خوشبو استعمال کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن خوشبو استعمال کرنے پر اتفاق ہے کہ مستحب ہے، البتہ بعض سرف سے منقول ہے کہ جمعے کا دن خوشبو لگانا واجب ہے۔ سفیان بن عیینہ نے اپنے جامع میں حضرت ابو ہریرہ سے قول نقل کیا ہے اور یہی ابن حزم ظاہری کا مذہب ہے، مگر جمہور علماء عدم الوجوب کے قائل ہیں، حتیٰ کہ امام خطابی اور ابن منذر کہتے ہیں اس مسئلے میں علماء میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ غالباً ان کو ابو ہریرہ کا قول معلوم نہیں تھا اور ابن حزم تو بعد کے آدمی ہیں، اس لیے ان کے اختلاف کا کوئی اتنا اعتبار بھی نہیں ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا علي قال اخبرنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الانصاري قال اشهد على ابي سعيد قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يستنى وان يمس طيبا ان وجده قال عمرو بن الغسل فاشهد وان يستنى وان يمس طيبا۔ بہت سے علماء ابن خزیمہ، ابن جریر طبری، طحاوی وغیرہ نے اس سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ غسل واجب نہیں، اس لیے کہ استنان یعنی مسواک اور مس طیب واجب نہیں، اور قاعدہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ کا حکم ایک ہوتا ہے، اور جب معطوف واجب نہیں تو معطوف علیہ بھی واجب نہیں ہوگا، لہذا غسل جمعہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ کوئی لازمی قاعدہ تو ہے نہیں کہ غیر واجب پر نہ کیا جائے، بلکہ جیسے واجب پر واجب کا عطف ہوتا ہے ایسے ہی کبھی واجب پر غیر واجب کا عطف کر دیا جاتا ہے، اور یہاں بھی یہی ہے، اور معنی یہ ہے وہاں یستنى ویمس طیبا فهو محبوب مطلوب۔ چلیے قال عمرو بن الغسل فاشهد انه واجب واما الاستنان والطيب فالله تعالى اعلم۔ والله اعلم۔ راوی حدیث عمرو بن مسلم
کو تردد ہو گیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ استنوا مسا غسل پر عطف ہے اور معطوف علیہ کا حکم ہوتا ہے، لہذا مسواک اور مسکی بھی واجب ہونا چاہیے۔ عمرو بن سلیم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا، ان سے علم حاصل کیا، انہوں نے ان کی سیرت سے ان دونوں کا وجود نہیں معلوم ہو پایا، اس لیے فرما دیا کہ غسل تو ہے واجب، باقی اس کے نزدیک تو اللہ جانے کیا ہے۔ چلیے واجب هو ام لا ولكن هكذا في الحديث قال ابو عبد الله واخو محمد بن المنكدر ولم يسمع ابو بكر، یعنی راوی حدیث ابو بکر بن منکدر محمد بن منکدر کے تابعی کے بھائی ہیں، ولم يسمع ابو بکر، هكذا روى عنه بكر بن الاشر سعيد بن ابي هلال عدہ۔ ابو بکر بن منکدر کا نام کہیں حدیث میں نہیں ہے اور ان سے کئی لوگ روایت کرتے ہیں۔ وکان محمد بن ابی بکر یکنا ابی بکر و ابی عبداللہ، اور محمد بن منکدر کی بھی ایک کنیت ابو بکر ہے، وہ دوسری ابو عبداللہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں دو بھائی ہیں، ابو بکر بن منکدر کی جو کنیت ہے وہی ان کا نام ہے، اور محمد بن منکدر کی دو کنیتیں ہیں، ایک ابو بکر دوسری ابو عبداللہ۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل الجمعه۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز بڑی ذو فضیلت ہے، یعنی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح بن سمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرنا ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه فاذا خرج الامام حضرت الملائكه يستمعون الذكر۔ وبالاسناد عن ابي هريره رضي الله عنه قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، جو آدمی جمعے کے دن اچھی طرح سے غسل کرے، غسل الجنابہ، اس کلام کے اندر دو احتمال اور دونوں رائے۔ ایک جماعت کی رائے تو یہ ہے کہ کلام تشبیہی ہے اور مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن اہتمام سے غسل کیا جائے، جیسے غسل جنابت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری جماعت کی رائے یہ کہ یہ کلام حقیقت پر محمول ہے اور مطلب یہ ہے کہ آدمی جمعے کے دن اپنی بیوی یا باندھی سے مقاربت کرے اور جنابت کا غسل کرے۔ اگر یہ دوسرے معنی لیے جائیں تو اس سے بات نکلتی ہے کہ اگر جمعے کے دن کسی کو احتلام ہو گیا یا بیوی سے جماع کر لیا اور اس کے بعد غسل جنابت کر لیا تو اسی کے دن میں غسل جمعہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہی جمہور علماء کا مسلک ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت میں اور امام مالک فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ حاصل ہونے کے لیے اس کی نیت بھی شرط ہے۔ آدمی جیسے جنابت کے غسل کی نیت کرے گا، غسل جمعہ کی بھی نیت کرے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نیت ضروری نہیں ہے۔ علامہ ابو محمد بن حزم ظاہری کہتے ہیں اگر جمعے کے دن کسی کو جنابت لاحق ہے تو ایک غسل کافی نہیں، دو غسل لازم ہیں، ایک جنابت کا، دوسرا جمعہ کا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ایسی آئی جس سے معلوم ہوتا، ابن خزیمہ طحاوی اور حاکم نے نقل کیا، انہوں نے دیکھا جمعے کے دن ان کے بیٹے غسل کر رہے تھے تو فرمایا ان کان غسل کا ھذا من جنابۃ فاعد غسلا آخر،
اگر تم یہ غسل جنابت کر رہے تھے تو پھر دوبارہ غسل کرو. ثم راح فکأنما قرب بدن، پھر جمعے کے لیے جائے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے بدنہ کے ساتھ تقرب کیا، یعنی بدنہ کا صدقہ کیا. بدنہ اہل لغت کہتے ہیں بدنہ کے اطلاق ناقہ اور بقرہ پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ناقہ مراد ہے کیونکہ اس کے بعد آگے بقرہ کا ذکر آ رہا ہے. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، اور جو دوسری ساعت میں جائے تو اس کو ایسا ثواب حاصل ہوگا جیسے کسی نے بقرہ کا صدقہ کیا. اسی طرح آپ درجہ بدرجہ ایک کے بعد دیگر ساعات میں جانے کا تذکرہ کیا اور ان کے ثواب کو بیان فرمایا. کبش اقرن، دجاجہ، بیضہ کا تذکرہ کیا. یہاں جو اس حدیث پاک میں ساعات کا ذکر آیا، ان ساعات کی ابتدا کب سے ہوگی؟ شافعیہ کی جماعت تو کہتی ہے طلوع فجر سے، ایک دوسری جماعت کہتی ہے طلوع شمس سے. ابن عبد البر نے سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ سے یہی نقل کیا ہے. علامہ موفق ابن قدامہ فرماتے ہیں جمعے میں جانے کے لیے دو وقت ہیں، ایک وقت وجوب اور دوسرا وقت فضیلت. وقت وجوب تو اذان کا وقت ہے، جس وقت خطیب کے سامنے اذان ہوتی ہے سو جانا واجب، اور وقت فضیلت اول النہار ہے، اور جتنا سویرے بھی جائے گا اتنا ہی افضل ہوگا. کہتے ہیں یہی امام اوزاعی، شافعی یعنی امام احمد و ابن منذر اور اصحاب الرائے یعنی حنفیہ کا مسلک. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترکیر مستحب ہے، زوال سے پہلے جانا ان کے یہاں مستحب نہیں ہے. اور سیدلانی شافعی فرماتے ہیں کہ اس ساعت کی ابتدا ارتفاع نہار سے ہوتی، دن چڑھنے سے. بہرحال یہ ساعت وہ ساعت بظاہر نہیں ہے جو عرف میں استعمال ہوتی، بلکہ اس سے دن کی 12 حصوں پر تقسیم کر دینے کے بعد 12 گھڑیاں مراد ہیں. اور بعض کہتے ہیں ساعت متعارفہ مراد. چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب. مالک کے مذہب میں تھوڑا اجمال ہو رہے ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ زوال کے بعد جانا مطلوب ہے، یہی اہل مدینہ کا عمل تھا، اور ان ساعات سے وہ لحظات لطیفہ مراد ہیں جو زوال کے بعد ہوتے ہیں. یہ باب میرا ترجمہ ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب میں وہی حدیث ذکر کی ہے جس میں حضرت عمر کا حضرت عثمان کے دیر سے آنے پر نکیر کرنا وارد ہے. اور حاصل یہ ہے کہ جب غسل یوم جمعہ اتنی اہمیت رکھتا ہے اور جمعہ میں سویرے آنا اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ حضرت عثمان جیسے پر نکیر کی جا سکتی ہے، تو پھر جمعہ میں کتنی کچھ اہمیت ہوگی ظاہر. چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سليمان عن يحيى وهو
بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة اذ دخل رجل فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تحتبسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو الا ان سمعت تحتبسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو الا ان سمعت النداء توضأت فقال لم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا راى احدكم الى الجمعة فليغتسل. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الدهن للجمعة. فرماتے ہیں باب الدهن للجمعہ، جمعے کے دن تیل لگانے کا بیان۔ بخاری نے بتا دیا جمعے کے دن تیل استعمال کرنا مستحب، صاحب مغنی نے اس کے استحباب کی تصریح کی ہے۔ چلو وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي زيد عن سعيد المقبري قال اخبرني ابي عن ابن بديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دونه او يمس من طيب بيته۔ ایسے پڑھو جیسے بچوں میرا سر ناچ رہا ہے، اس وقت سحر بہت زور سے تکلیف دے رہا، میری آنکھیں ناچ رہی ہیں، سر ناچ رہا ہے، تھوڑا آہستہ آہستہ تاکہ میں دیکھوں۔ اتنے موٹے موٹے حروف ہیں اس آنکھ پر، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ پھر سے پڑھو روایت۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي زيد عن سعيد المقبري قال اخبرني ابي عن ابن بديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وما بين الجمعة الاخرى۔ اس حدیث پاک میں وارد ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن خوشبو لگا کر تیل لگا کر مسجد میں جائے، تفریق نہ کرے اور جتنا ہو سکے نفل پڑھ لے، خاموش رہے امام کے تکلم کے وقت، تو اس کے اس جمعے سے لے کے گزشتہ جمعے تک کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں تو ما بین الجمعۃ الاخری ہے، ابن خزیمہ کی روایت میں غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ التي قبلها، اور یہاں مغفرت سے مراد صغائر کی مغفرت ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل يوم الجمعة۔ ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم، کس نے ذکر کیا ہے؟ طاووس نے، ان کے نام کی تصریح نہیں کی۔ بظاہر ابو ہریرہ مراد ہیں، ابن خزیمہ، ابن حبان و طحاوی نے بطریق عمرو بن دینار طاووس نبی ہریرہ یہی مضمون نقل کیا۔ چلیے قال يغتسل يوم الجمعة فاغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا فأصيبوا من الطيب قال وإن لم تكونوا جنبا فأصيبوا من الطيب، اور اگر جنابت نہ ہو تب بھی غسل کرو، وأصيبوا من الطيب، خوشبو لگاؤ۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ مصنف نے اس حدیث پر ترجمہ منعقد کیا ہے الدہن یوم الجمعہ کا، اور روایت میں دہن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں جیسے زین بن منیر کہ امام بخاری نے مسئلہ اس طرح کیا ہے کہ لوگوں کی عادت ہے جمعے کے دن تیل لگاتے ہیں۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ زین بن منیر کئی جگہ عادت کا سہارا لیتے ہیں، تو مسئلے کی دلیل عادت بن گئی، مسئلے کی دلیل حدیث تو بنی نہیں۔ اس لیے میرے نزدیک یہ تقریر صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح تقریر یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث دو طریقوں سے منقول ہے۔ ایک زہری سے، دوسرے ابراہیم نے میسرہ سے۔ زہری کی روایت میں تو دہن کا ذکر نہیں ہے، اور ابراہیم میسرہ کی روایت میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشارہ کر دیا کہ دونوں روایتیں ایک ہیں۔ طاووس کے ایک شاگرد نے دہن کو ذکر کیا، دوسرے نے ذکر نہیں کیا۔ نہ ذکر کرنے سے نفی لازم نہیں آتی ہے، جب ایک طریق میں ذکر آ گیا تو کافی سے
قال ابن عباس اما الغسل فنعم واما الطيب فلا ادري. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبره قال اخبرني ابراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس أيمص طيبا أو دهنا إن كان عند أهلي فقال لا أعلمه. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين لا أعلمه یعنی میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يلبس أحسن ما يجد. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعے کے دن انسان کو اپنے موجودہ کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا احسن کپڑا استعمال کرنا چاہیے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابواب عیدین میں فرمایا باب التجمل فی العیدین، عیدین کے اندر تجمل اختیار کرنا چاہیے. حسن و جمال لغت میں ایک ہی معنی رکھتے ہیں. یہاں یلبس احسن ما یجد فرمایا اور عیدین تجمل کا ترجمہ منعقد کر دیا. مقصد یہ ہے کہ عید میں جمعے میں اچھی موجودہ پوشاکوں میں اچھی پوشاک پہننا چاہیے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں نکتہ آفرینی تھی. حضرت نے لفظ احسن اور لفظ جمال میں فرق کر دیا اور کہتے ہیں احسن و ماجد کا مطلب تو یہ ہے جو موجودہ کپڑے ہیں ان میں اچھا کپڑا جمعے کے دن پہنا جائے. اور آئندہ چل کر عیدین میں جو ترجمہ لائے ہیں وہاں امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ عید کے دن تجمل کا اہتمام کیا جائے، یعنی حسب استطاعت نیا کپڑا استعمال کیا جائے. دونوں جگہ امام بخاری نے ایک ہی حدیث ذکر کی ہے. حضرت فرماتے تھے یہاں تو فلبستہ سے ترجمہ کیا اور آنے والے مقام عیدین میں لبشتریتا سے اخذ فرمایا ہے. یہ بس صرف نکتہ ہی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ لفظ حسن و جمال میں لغت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. اور لبشتریتا سے علاج نہیں آتا کہ ہمیشہ آدمی نیا کپڑا خریدے. اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ آپ یہ جبہ خرید کر رکھ لیتے اور عیدین میں استعمال کرتے تو بہتر. اور یہ صورت جمعے کے بارے میں بھی وارد ہے. عبداللہ بن سلام کی حدیث میں ہے ما علی احدکم لو اشتری ثوبین لیوم الجمعہ سوا ثوب مہنتہ، رواہ ابن ماجہ. چلیے اس کے بعد یہ سمجھو کہ دو چیزیں ہیں، ایک تجمل، دوسرے تزین. لغت کے اعتبار سے تو مجھ کو ان میں کوئی فرق نہیں معلوم، لیکن علامہ ابن حمام نے عرف کے اعتبار سے فرق کیا اور وہ یہ ہے کہ تجمل نام ہے دفع الشین، بدنمائی کے دور کرنے کا. آدمی داڑھی کو کنگھا کر لے، مونچھ کے بال کاٹ لے، ناخن تراش لے، یہ ہے تجمل. اور تزین نام ہے خوش نمائی کا. آدمی اس لیے یہ سب کرے کہ لوگوں کی نگاہ میں خوبصورت معلوم. یہ مردوں کے حق میں ناپسندیدہ، مردانہ طبیعت سے اس سے نیت کا، اس ارادے کا کوئی میل نہیں ہے. یہ زنانہ طبیعت ہے، وہ تزین کے خیال میں رہتی ہیں کہ ان کو لوگ خوبصورت سمجھیں، اچھا سمجھیں، ان کی طرف توجہ کریں. تو عرف کے اعتبار سے جو فرق کیا گیا، اگر اس فرق کو ملحوظ رکھا جائے تو تزین مردوں کے حق میں
ناپسندیدہ اور عورتوں کے حق میں مباح یا پسندیدہ ہوگا، بلکہ پسندیدہ ہی ہوگا، مگر لغت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ صحیح۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه راى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله حلة سيراء، حلہ وہ کپڑا کہلاتا ہے جس میں ایک ازار اور ایک رداء ہوں اور دونوں کے نو ایک ہو، اس کو حلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو حل کر کے نیا نیا پہنا جاتا ہے۔ اور لأن الرجل يحل فيها، اگر دونوں چادریں ایک قسم کی نہ ہو تو اس کو عرف میں حلہ نہیں کہتے ہیں۔ نیز نئی بھی ہونا چاہیے، پرانی چادر کو حلہ نہیں کہا جاتا ہے۔ سیارہ وہ چادر جس کے اندر حریر کے خیوط، ریشم کی دھاریاں، یہ تو ہے اس کا لفظی ترجمہ، لیکن حدیث کے طرق اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ خالص ریشمی تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال پر نکیر فرمائی تھی۔ باولا میڈ، باولا میڈ، باولا کی کہاں ہے؟ آدھا باولا، سب جتنے پاگل ہیں اس ڈویژن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف سے گجرات ڈویژن، باولا ڈویژن کہ پتہ کیسے چلا یہ باولا بیٹھا ہے؟ نہیں، کیا نام ہے تیرا؟ نوشاد کہاں کا؟ بہار کا ہوگا۔ کہاں کا؟ کشم گنج۔ کہاں؟ بہاری منہ الگ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے بھائی؟ جہاں کا آدمی ہوتا ہے، پنجابی کو دیکھو، ایک ہی آدمی سمجھ جائے گا ہاضا پنجابی، گجراتی کو دیکھو ہاضا گجراتی۔ تو یہ بدھو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، تو مجھے اس کے دیکھنے سے شبہ ہوا کہ اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو اس پر میں نے کہا ہاضا ڈویژن باولا۔ اے نوشاد سمجھتا ہے؟ اب وہ ڈرتا ہے کہ اگر کہہ دوں گا نہیں تو نوشاد میری جان کھا جائے گا۔ آپ نے کیسے کہہ دیا میں نہیں سمجھتا ہوں؟ کیا آپ ہی سمجھتے ہیں؟ بچوں کی منطق ہے، سب بحث ہوتی تھی ہمارے بچپن میں، لڑکوں کو اگر کوئی کہہ دے کچھ نہیں جانتا جان کھا جاتی، اور بچوں اب بوڑھے ہو گئے تو اب سمجھ میں آنے ٹھیک کہتے، کہاں سب سمجھتے ہیں بچوں۔ آج ایک باپ پر میں نے کتنا سر مارا ہے، اتنے دن سے پڑھا رہا ہوں کہ کیوں سر مارا؟ بھائی شارحوں کی باتیں تو دیکھتا رہتا ہوں، اور ہر جگہ شارحین کی بات میرے حلق میں نہیں اترتی، تو کہیں کہیں سوچتا ہوں کہ اللہ کو ایسی بات سمجھ میں آ جائے جو میرے بھی سمجھ میں آ جائے، تو مارتا رہا، محنت کرتا رہا کہ کیسے محنت کرتے رہے، دیکھ کے پھر بند کر دیتا، دیکھ کے پھر اللہ پاک نے جو کچھ اپنے کرم سے کہلوایا اسی کو تو کہا۔ کوا سے کہ بھائی لکھ دینا حاضل کوا، عبد المنان کوا۔ عبد المنان کہاں کا ہے؟ اس کی ناک دیکھو بچوں، جیسے معلوم ہوتا ہے مار دے گا ابھی یہ سر توڑ دے گا، تیری ناک بہت مضبوط ہے، کسی کی ناک مضبوط نہیں بچوں، ناک ہی ایسی نازک چیز ہے، ذرا چوٹ لگ جائے تو آدمی کے ہوش ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی تو علام الغیوب نے حکیم مطلق میں ایسی ترتیب سے سب بنا دیا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ فٹ ہے اور اس سے کام ہو رہا ہے۔ آنکھ کتنی نازک ہے، اس کے اوپر کتنے چوکیدار پہرے بیٹھائے گئے ہیں، پہلے تو اس کو اندر رکھا، پھر اس کے اوپر یہ پلکیں ڈال دی، اور اندر جو ہے وہ چربی والی پلک ہے نازک، وہ لپیٹے ہوئے، پھر یہ دوسری پلک، پھر یہ برچھیاں کھڑی کر دی، خبردار کوئی چیز اندر نہ پہنچنے پائے، اور اس سے اوپر یہ دربان مقرر کر دیے ہیں، خبردار کوئی وہاں سے ڈائریکٹ نہ پہنچنے پائے۔
یہی دیکھو پیشانی پر کوئی گرد آئے گا یہ روک لیتا ہے. سمجھے نا بھائی, علام الغیوب نے اپنی حکمت سے سب بنایا ہے. یہی اسی لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم نعمات الہیہ کو شمار کرو تو شمار سے باہر ہے. تمہیں آنکھ دی, اس کی حفاظت کا خود انتظام کیا ہے. یہ نہیں فرمایا تم کو آنکھ دے دی ہے تم اس کی حفاظت کرتے پھرنا, نہیں, خود کرم بالائے کرم ہے, حفاظت کا سب انتظام خود فرما دیا. چلیے. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللبس إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله. عطارد ابن حاجب تمیمی ایران جاتے تھے کسرا کے پاس, وہاں سے ان کو حلل ملتے, وہ اسے لا کر حجاز میں بیچا کرتے تھے. یہ جو حلہ خدمت عالی میں آیا تھا عطارد ابن حاجب تمیمی سے حاصل ہوا تھا, آپ نے اس کو عمر کے پاس بھیج دیا. چلیے. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبسطها لتلبسها. لتلبسها, اتنا بڑا زبر لگا ہے, لتلبسها تو نے پڑھ دیا, تو کیا بتا. چل بس. لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحمله بمكة مشركا. حضرت عمر نے اپنے مشرک بھائی کو دے دیا. یہاں تو کوئی تفسیر نہیں ہے کہ وہ بھائی کون تھے. الادب المفرد للبخاری میں وارد ہوا ہے فَأَهْدَاهَا عُمَرْ لِأَخٍ لَهُ مِنْ أُمِّهِ مُشْرِكٍ, انہوں نے اپنے ایک معاشریک بھائی مشرک کو ہدیہ بھیج دیا. بعض علماء فرماتے ہیں ان کا نام عثمان ابن حکیم ہے, یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. چلیے. یہ صحابہ بڑے حکیمانہ ذہن رکھتے تھے. بیٹے کو نہیں دیا, اللہ کس کو دیا, بیٹے کو نہیں دیا, مکے بھیج دیا. ماں شریک بھائی اس پر اثر ہوگا, خیال ہوگا کہ عمر نے مذہب الگ ہونے کے باوجود, وطن چھوڑ دینے کے باوجود میرا خیال کیا. یہ جاذب ہوگا ایمان کی طرف. اور یہ حضرات پارٹی بنانے کے لیے سب نہیں کرتے تھے, جہنم سے بچانے کے لیے کرتے تھے تاکہ لوگ جہنم میں نہ جائیں. خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ میں جو کچھ لوگوں کو دیتا ہوں وہ اس لیے تاکہ یہ لوگ اپنے منہ کے بل جہنم میں نہ جا پڑیں. سنیے ان کی نیت دیکھیے. اسی لیے جب حنین کے غنائم آئے تو آپ نے فاطمہ کو کچھ نہیں دیا, حسن حسین کے نام پہ کچھ الاٹ نہیں کیا, بس ایسے لوگوں کو دے دیا جن کے بارے میں یہ توقع تھی کہ لے کر مسلمان ہو جائیں گے, اسلام پر پکے ہو جائیں گے اور ان کی آخرت سمجھ جائے گی. تم بھی اگر کسی کو کچھ دو تو اس لیے سے کہ اللہ خوش ہوں گے, اللہ کے رسول خوش ہوں گے. چلیے. ایک مرتبہ ریل میں آ رہا, ایک نابینا ہندو آیا. میرے جیب میں تو پیسے تھے نہیں بھائی, ایک رفیق میرے بنگالی دوست بیٹھے تھے. میں نے ان سے کہا بھائی آپ کے پاس 8 آنے پیسے ہوں تو مجھے ادھار دے دو. انہوں نے دے دیا. میں نے اس نابینا کو بلا کے دے دیا. وہ صاحب کہنے لگے یہ تو غیر مسلم ہے. میں نے کہا میاں چھوڑو, اللہ کی مخلوق ہے. آج اس کے پاس 2 آنکھیں نہیں ہیں, بیچارہ ٹکر مارتا ہوا چل رہا ہے, اور ہم کو اس نے اپنے کرم سے آنکھیں دے رکھی ہیں. ہم چل رہے ہیں, آرام سے چل رہے ہیں. اللہ کا بندہ سمجھ کے مدد کرو, اللہ کی مخلوق سمجھ کے ان کی امداد کرو. یہ اللہ والے بڑے عجیب ہوتے ہیں. ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ گرمی کے زمانے میں چھوٹی روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرا کے جنگلے کے باہر رکھوا دیتے اور پانی رکھوا دیتے. تو یہ چڑیاں آتی ہیں نا, یہ سب چڑیاں آتی ہیں اور وہاں کھاتی ہیں اور اس کو پانی پیا کرتی تھی. کیا سمجھتے؟ یہ اللہ والے عجیب ہی شان رکھتے.
اور تم کیسے ہو بھائی؟ غور کرو بچوں، تم کیا کرو؟ یہاں پانی پھینکا، وہاں پھینکا، یہ کیا وہ کیا، گندگی پھیلا دی، تمہیں اس کی پرواہ نہیں کہ اس کو چوٹ لگ جائے گی، اس کا پاؤں پھسل جائے گا۔ خیال کرو بچوں، احتیاط کرو، کیا اس میں شان گھٹ جائے گی کہ آپ اٹھ کے پانی نالی میں ڈال پائیں؟ تکلیف ہو کوئی اس وقت نہ ڈالو، رک جاؤ، دوسرے وقت میں ڈال دو۔ اور ساتھی بچوں ایسے ہوتے ہیں سب مانتے ہیں ایک دوسرے کے۔ ہمیں یاد ہے تو بھائی بچوں عجیب زندگی تھی، تو کبھی پڑھ کے آتے تو چکر آتا، تو ساتھی تھے ایک، ان سے کہہ دیتے نہیں چکر آ رہا ہے تم کھانا لے کے لاتے تھے۔ سمجھ میں آیا نبی کہ آپ کو چکر کیوں آتا تھا؟ بچوں میں بیمار آدمی ہوں اور بھی بات سب اللہ کرم تھا۔ چلو وبالاسناد المتصل بنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب السواك يوم الجمعه، باب السواک، جمعے کے دن مسواک کرنے کا بیان۔ جمہور علماء فرماتے ہیں جمعے کے دن مسواک کرنا سنت ہے، اور ابن خزیمہ تو کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے بارے میں ہمیں یہ معلوم نہیں جس نے جمعے کے دن مسواک کو فرض قرار دیا، اور ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ واجب نہیں، اور کسی کا اختلاف بھی تو نہیں کیا، لیکن علامہ ابن حزم کہتے ہیں جمعے کے دن مسواک واجب ہے۔ شیخ ابو حامد نے داؤ ظاہری سے وضو نقل کر دیا، اور ماوردی کہتے ہیں واجب تو ہے ان کے نزدیک، لیکن ترک سے نماز باطل نہ ہوگی، اور اسحاق ابن راہوے سے نقل کر دیا کہ واجب ہے، عمدن چھوڑنے سے نماز باطل ہو جائے گی، لیکن نہ اسحاق سے نقل ثابت ہے اور نہ داؤد ظاہری سے۔ اگر یہ باتیں ان لوگوں سے منقول ہوتی تو یہ اکابر علماء ابن خزیمہ اور ابن منذر وغیرہ کیا اس سے ناواقف ہوتے؟ چلیے وبه قال وقال ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستنوا، وبه قال حدثنا يستاق، چلیے وبه قال حدثنا عبد الله مسواک کو کرنے کو استنان اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے سن دانتوں کو گھسا جاتا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او لولا ان اشق على الناس لامرتم بالسواك مع كل صلاه۔ وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحابي قال حدثنا انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك، اکثرت علیکم فی السواک، میں نے تم کو مسواک کے سلسلے میں بہت زیادہ ہدایات دی۔ اس سے پہلے روایت آئی تھی لولا ان اشق علی الناس لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر مجھ کو لوگوں کے اوپر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ علماء نے اس سے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ امر کو موجب مشقت قرار دیا جا رہا ہے، اور مشقت واجب میں ہوتی ہے وہی سر پر لازم ہو جاتا ہے، غیر واجب میں کوئی مشقت نہیں، اس کے فعل و ترک کا اختیار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا معقول، اور مزید یہ ہے کہ مسواک معمور ہے لیکن وہ درجہ استحباب کا ہے۔ مع کل صلاۃ، اس کے عموم میں صلاۃ جمعہ بھی داخل ہے۔ یہاں فرمایا مع کل صلاۃ، اور کتاب الصوم میں ایک روایت تعلیقاً آئے گی، اس میں عند کل وضو ہے، اور ابن خزیمہ کی روایت میں مع کل وضو ہے۔ اصل میں 4 طرح کی روایات ہیں، بعد میں مع کل صلاۃ ہے، اور بعد میں عند کل صلاۃ، بعد میں مع کل وضو ہے، اور بعد میں عند کل وضو ہے۔ لفظ عند قرب اور ما یقارب دونوں پر بولا جاتا ہے، اتصال اور ما یقارب دونوں پر بولا جاتا ہے، اور ما اتصال پر دلالت کرتا ہے۔ تو اب یہ کہا جائے گا مقصد یہ ہے کہ مسواک وضو کے وقت کی جائے، اور جب وضو کے وقت مسواک ہو جائے گی
تو نماز کے وقت خود بخود پائی جائے گی. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه وبالإسناد المتصل يشوس فاه أي يدلق فاه اپنے منہ کو ملتے تھے یعنی مسواک کرتے تھے. شوس کے معنی دلق وقیل الغسل وقیل التنقیہ. چلیے. وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من تسوق بسواك غيره. من تسوق بسواك غيره کسی اور کی مسواک اس کی اجازت سے کرنا جائز ہے. حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے کراہت نقل کی گئی ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کراہت کے قائلین پر رد فرمایا. امام بخاری نے یہ ترجمہ یہاں لا کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ جمعے کے دن مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر اپنے پاس نہ ہو تو کسی سے عاریت لے کر بھی مسواک کر سکتے ہیں. چلو. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها قال دخل عبد الرحمن بن ابي بكر ومعه سواك يستن به فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فاعطانيه فقسمته ثم قسمت میں نے اس کو توڑ دیا یعنی انہوں نے جو خوشہ بنایا تھا اس کو توڑ دیا. اور حاشیے کا نسخہ ہے فَقَزِمْتُهُ زاد معدمس. اس کے معنی ہے عقل باطراف الاسنان. تو بظاہر اس کو انہوں نے دانت سے کاٹ کر اس کے خوشے کو گرا دیا. ثم مزغتُهُ پھر اس کو چبایا یعنی نیا خوشہ بنایا. فَأَعْطَيْتُهُ اور آپ کو دیا. چلیے. ثم مزغته فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى به وهو مستند إلى صدري. وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. اس سے مصنف نے ثم مزغته سے ترجمہ کیا. عائشہ نے خوشہ بنایا خود اور استعمال کیا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. چلیے. وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. صلاۃ فجر میں جمعے کے دن کیا پڑھنا چاہیے؟ روایت سے معلوم ہو گیا الف لام میم تنزیل اور حل عطا ان دونوں صورتوں کا جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھنا جمہور علماء کے یہاں مستحب ہے. امام مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ مکروہ ہے ان کے نزدیک. فریضہ میں ایسی صورت پڑھنا جس میں سجدہ ہو مکروہ ہے. پھر اس کے بعد شافعیہ فرماتے ہیں ان پر مداومت مستحب ہے. طبرانی کی معجم صغیر میں ہے عن ابن مسعود کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بہما ویدیم علیہما. اور حنفیہ حنابلہ کہتے ہیں گاہے ترک کر دینا چاہیے. صاحب ہدایہ نے اس کی وجہ بیان کی کہ مداومت کرنے میں حجر باقی کی مشابہت اور ایہام تفضیل پایا جاتا ہے. مطلب یہ ہے اگر کوئی ان دونوں صورتوں ہی پر مداومت کرے تو اس سے ایسی صورت بن جاتی ہے گویا اس نے باقی صورتوں کو چھوڑ دیا. اس پر اشکال یہ ہے کہ جمعے کے دن چھوڑ دینے سے باقی ایام میں تو چھوڑنا پایا نہ دے. اور فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اسی کا اہتمام کرے تو اس سے تفضیل کا ایہام ہوتا ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس میں اختلاف کہ قرآن کے بعض کو بعض پر فضیلت دے سکتے ہیں یا نہیں. ابو الحسن اشعری ابن حبان وغیرہ کہتے ہیں تفضیل کی گنجائش نہیں. لیکن اسحاق ابن راہوے اور جمہور سلف کہتے ہیں جائز ہے تفضیل اور یہی ثواب ہے. منکرین کہتے ہیں
کہ تفضیل میں مفضول کی تنقیص لازم آتی ہے، اس کا جواب یہ کہ یہ وہ تنقیص نہیں ہے جس سے کوئی نقص پیدا ہوتا، بلکہ یہ تنقیص تقابلی ہے، وہاں حقیقت میں کوئی تنقیص نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر تفضیل کیسی ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کلام الہی کے دو تعلقات، ایک اللہ سے اور ایک اس مضمون سے جو اس کلام میں اللہ کی طرف نسبت کے اعتبار سے سارا کلام مساوی ہے، سب میں اعلیٰ درجہ کی فصاحت، بلاغت اور حلاوت، لطافت، رونق اور روع و جمال موجود ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے فرق ہے۔ تبت میں ابو لہب کا حال ذکر کیا گیا اور اخلاص میں اللہ کی صفات ذکر کی گئی ہیں، جو فرق ہے وہ ظاہر ہے۔ تو تفضیل تعلق کے اعتبار سے ہے، متکلم سے صدور کے اعتبار سے تفضیل نہیں ہے، بلکہ صاحب ہدایہ کی تعلیل سے بہتر صاحب ذخیرہ کی تعلیل فرماتے ہیں۔ ایسا نہ کرے کہیں کوئی جاہل آدمی یہ نہ سمجھ بیٹھے یہی دونوں صورتیں واجب ہیں، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس سے بہتر تعویل کی، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی ان دونوں کو پڑھے اور مداومت نہ کرے تاکہ کہیں یہ نہ کبھی سمجھ بیٹھے کہ یہ دونوں واجب ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت جائز ہی نہیں ہے۔ چلیے، ان دونوں صورتوں کو جمعے کے دن اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس میں حشر نشر کا تذکرہ ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد ذکر کیے گئے ہیں، گویا آدمیوں کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تم ان عقائد کا استحضار کرو اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، اس دن حساب کتاب ہوگا، اس کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ چلیے، وبه قال حدثنا ابو معين قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل هل أتى على الإنسان